پڑتا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس کے جتنے گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر شام کے وقت وہ بندہ 3 بار درود پاک پڑھے، شام سے لے کر رات بھر، یعنی اگلے دن صبح تک وہ رات جو اس نے گزاری ہوتی ہے اس میں کوئی اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہو، فرمایا اس کے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ بڑا پیارا عمل ہے، مشکل بات ہی نہیں ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں لگنا ہے، صرف یہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 بار ہم نے پڑھنا ہے۔ بتقاضا بشریت دن بھر میں گناہ ہو ہی جاتے ہیں، بندہ چاہے یا نہ چاہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ توجہ رکھے گا تو وہ کچھ نہ کچھ جو اس سے ہوتا ہے اس سے بچ جائے گا۔ تو فرمایا محدثین نے اس حدیث پاک کے اندر ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ بندہ دن بھر محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، تھک جاتا ہے، انسان ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب گناہوں کی بخشش کیسے ہو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے کہ یار میں انسان ہوں، بتقاضا بشریت مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، بندہ نادم ہوتا ہے، دل میں شرمندگی ہوتی ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ اب محدثین فرماتے ہیں جو بندہ اس حدیث پر عمل کی نیت سے درود پاک پڑھتا ہے تو رات جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے، بستر پر لیٹ جاتا ہے، بظاہر وہ سوتا ہے، آنکھیں اس کی یہ آنکھیں سر والی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جس نے شوق ذوق لگن کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا یہ آنکھیں بند ہوں گی، یہ آنکھیں جاگ جاتی ہیں۔ جب یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر یہ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ شاعر کہتا ہے میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے۔ کیسے مصطفیٰ کہو گے دیوانوں؟ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ شاعر کہتا ہے میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ راز محبت ہے۔ اگر دیدار چاہیے تو سونا پڑے گا، سونا شرط ہے، یہ آنکھیں بند کرنا شرط ہے۔ آپ سوئیں گے تو ہی یہ آنکھیں جاگے گی نا، تو ہی دل کی آنکھیں کھلیں گی۔ اس کے لیے درود و سلام کو اپنا وتیرہ بنانا چاہیے۔ تو نیت کرتے ہیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے والے جاگ رہے ہیں تو محبت سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے جو حکم ملا ہے موضوع کا وہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ انتہائی منفرد موضوع ہے، اس کی تیاری کرتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں بیان تیار ہوتا، بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا اور کچھ لے کے بھی جائیں گے۔ لگتا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بات سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ سارے بولے کیا کہنا ہے؟ حدیث بہانہ سنا دوں۔ فرمایا جو بندہ ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہہ ہی رہے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد آپ کا یہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ سنیں، دل بھی ٹھنڈا کر کے جائیں، دماغ بھی ٹھنڈا کر کے جائیں۔ یعنی آقا کی یاد منانے کے لیے، ان کا عشق
आपको खींच के लाया है ना, वरना कोई तो आता नहीं है ना। आप बिन बुलाए मेहमान थोड़ी हैं, और दीवानों आप बिन बुलाए मेहमान नहीं हो, किसी ने बुलाया है तो आए बैठे। जिसका जिक्र खैर सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं ना, उन्होंने बुलाया है, मंजूरी उधर से हुई है तो हम आए बैठे हैं ना। तो सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहना है। बेसिक हम समझते हैं इख्तियारात मुस्तफ़ा। जो मैंने आया मुबारका तिलावत फरमाई, इस आयत के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने महबूब अलैहिस्सलाम की एक वस्फ को बयान फरमाया है। गोया ये आयत प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते पाक है। यूं तो सारा कुरान ही आका अलैहिस्सलाम की नाते पाक है। बंदा पढ़ता जाए, दिल बंदे का खुश होता है, दिमाग बंदे का ठंडा हो जाता है, दिल करता बस कुरान ही पढ़ता चला जाए, नाते मुस्तफ़ा ही पढ़ता चला जाए। पढ़े तो सही। इख्तियारात, ये लफ्ज़ इख्तियार जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके हम उर्दू में माना समझ लेते हैं कि उर्दू में इसके माना क्या है। इख्तियार का उर्दू के अंदर, लुगत के अंदर जो माने लिखे हुए हैं वो ये है मर्जी। इसका माना है मर्जी, इसका माना है चाहत। जैसे सादा मिसाल देता हूँ, आप में से कोई किसी का दोस्त कहे यार कोई बात करे, वो कहे जी मेरी मर्जी, कहते हैं ना जुमला। आप अपनी गुफ्तगू में ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। जब ये बात आपको समझ आ जाएगी तो इंशाअल्लाह आपको मौजू समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि इख्तियारात मुस्तफ़ा किसको कहते हैं। बंदा कोई काम करता है, मिसाल के तौर पर घर वाले कहते हैं कि बेटा, वालिदा कहती है बेटा आज मैं तेरे लिए नाश्ते में पराठा तेरी पसंद का बनाती हूँ। बेटा कहे नहीं अम्मा आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं है, आज मेरी मंशा नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है आज। यही जुमले बोलते हैं। ताईद तो कर दो भाई, यही जुमले बोलते हैं ना। यूं सादा लफ्ज़ों में समझ लीजिए, इख्तियारात मुस्तफ़ा एक ऐसा वस्फ और ऐसा कानून है कि रब का हुक्म होता है, मुस्तफ़ा की ज़बान होती है। रब का हुक्म होता है, रब का कलाम होता है, मुस्तफ़ा की मंशा और मर्जी होती है। बात समझ आई? इख्तियारात मुस्तफ़ा किसको कहते हैं? अब ज़रा कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ हम बढ़ते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने बहुत सी आयात के अंदर अंबिया को इख्तियारात से नवाजा है। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये मुक्तदी हैं। ये कौन है? मुक्तदी। ये मुक्तदी हैं। मुक्तदी की शान कुरान क्या बयान करता है? कुरान ये कहता है कि ये अल्लाह के नबी हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं और बिन आँखों को आँखें अता करते हैं, मट्टी का परिंदा बनाते हैं, मट्टी का परिंदा बना के उसके अंदर फूंक मारते हैं और उसको कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ने लग जा। खुदा की इज्जत की कसम, ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारे वो परिंदा उड़ने लग जाए। बंदा बर्स का मरीज हो, जिस्म उसका खराब हो, उसके जिस्म पे हाथ फेरे शिफा याब कर दे, शिफा याब कर दे। उसका जिस्म बर्स से छल्ली हो, उसके जिस्म पे हाथ फेरे, उसका जिस्म सही हो जाए। मादरजाद अंधा, मादरजाद अंधा उसको बोलते हैं जिसकी आंखों की जगह ना बनी हो, जिसकी आंखों की जगह ना बनी हो उसको बोलते हैं मादरजाद अंधा। कोई बच्चा आपकी बारगाह में आता ना, आप हाथ लगाते उसको रोशनी अता फरमा, आंखें अता फरमा देते। ये मैं कोई गप नहीं सुना रहा आप लोगों को, ये मैं कुरान सुना रहा हूँ। ये कुरान पाक के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। ये मुक्तदी की शान है। एक और मुक्तदी की शान सुनो,
حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کہا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے معاملات ہیں، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو تو ہمیں رب دکھا، تو ہمیں رب دکھا۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے نا تو پیچھے اپنے بڑے بھائی کو آپ سلطنت دے کے گئے کہ بھائی پیچھے سارا نظام دیکھنا، قوم کو دیکھنا، کہیں گمراہ نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے۔ یہ بھی قرآنی واقعہ ہے، کتب میں ملتا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، تفسیر بھری پڑی ہے۔ سامری نامی ایک جادوگر آیا، اس نے ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے اس نے جادو کے کرتب دکھائے، قوم گمراہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب سے کتاب لے کے آتے ہیں، احکامات لے کے آتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، جادو کی اثر پر، بل بوتے پر قوم گمراہ ہو چکی ہے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ گئی ہے۔ رب سے التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ میری قوم گمراہ ہو گئی ہے، یہ گمراہی پہ آ گئی ہے، یہ بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئی ہے، تیری عبادت چھوڑ دی ہے۔ آپ نے قوم کے 11 معتبر بندے لیے، کتنے؟ 11 معتبر بندوں کو لیا، دوبارہ آپ کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں، کوہ طور پہ دوبارہ جاتے ہیں، جا کے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ کوہ طور کے اوپر 11 بندے اور 12واں اللہ کا نبی۔ جب موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہونے لگے تو رب کی طرف سے ایک بادل آتا ہے، بادل کے اندر موسیٰ علیہ السلام چھپ جاتے ہیں۔ جب رب سے ہم کلام ہونے لگتے ہیں، رب سے ہم کلام ہونے لگتے ہیں، رب کا جب نور کا وہ تجلی پڑتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بادل میں چھپ جاتے ہیں۔ جیسے ہی نور کی تجلی پڑتی ہے پہاڑ پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور 11 بندے گش کھا کر نیچے مر جاتے ہیں، پہاڑ سے گرتے ہیں، گش کھا کر مر جاتے ہیں۔ جب آپ ہم کلام ہو کر فارغ ہوئے، دیکھا 11 بندے غائب ہیں، پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا 11 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ دوبارہ رب سے ہم کلام ہوئے، باری تعالیٰ یہ بندے میں تو ان کو لے کے آیا تھا کہ تیرا دیدار کرواؤں ان کو، تاکہ یہ مجھے مانے، یہ تو تیرا ایسا کرم ان پہ ہوا، یہ تو فوت ہو چکی ہیں، یہ واپس جا کے قوم کو کیا بتائیں گے؟ قوم الٹا میرے گلے کو آئے گی، کہے گی موسیٰ تو 11 بندے لے کے گیا تھا لیکن ایک بھی نہیں لے کے آیا، 11 کی لاشیں لے کے آ گیا ہے، مار کے لے کے آ گیا ہے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، بڑا پریشان۔ پھر دعا کرتے ہیں، مولا تیرا نبی، تیرا تجھ سے ہم کلام ہونے والا موسیٰ تجھ سے دعا مانگتا ہے، باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دے، باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دے۔ رب نے موسیٰ کی دعا قبول فرمائی، ان کو زندہ کر دیا۔ یہ مقتدی کی شان ہے۔ اب ذرا امام الانبیاء کی شان بھی ذرا سننا، امام الانبیاء کی بس ذرا شان سننا۔ بخاری شریف سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، باتیں سنتا رہتا ہوں، ان کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں جتنی باتیں سنتا ہوں، جتنی حدیثیں سنتا ہوں، ساری کی ساری بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ کرم کیجئے نا، یا رسول اللہ کرم کیجئے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم حافظہ عطا فرما دیجئے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دے۔ ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے وہ جدلہ والے ہاتھ اٹھائے،
ہاتھ اٹھا کر یوں لب بھر کے ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا۔ جب ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالا نا، قربان جائیے ابو ہریرہ کے حافظے پر۔ ابو ہریرہ ذرا بتا، جب آقا نے ایسے ہاتھ اٹھائے، لب بھرا اور ڈالا، کچھ نظر آیا؟ بھیا پیچھے والے سبحان اللہ کہو نا، پتہ چلے کہ جاگ رہے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ بتا ذرا، جب آقا نے ہوا میں ایسے ہاتھ بھرا اور بھر کے جب تیری جھولی میں چادر میں ڈالا نا، تو کچھ نظر بھی آیا تجھے؟ اب ابو ہریرہ جواب دیتے، قربان جائیے دیوانوں، بڑا کمال کا جواب دیتے اور عقیدہ اپنا بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ تیرا حافظہ کمزور ہے، تو جا کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے دماغ کا علاج کروا، کوئی کشتہ مشتہ کھا تیرا حافظہ تیز ہو جائے، تو بادام شدام کھا تیرا حافظہ تیز ہو جائے۔ نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کوئی بادام نہیں کھائے، کوئی نسخہ نہیں کھایا، کوئی کشتہ نہیں کھایا، آئے تو دربار رسالت میں آ کے بیٹھے۔ ابو ہریرہ دربار رسالت میں آتے ہیں، دربار رسالت میں۔ اب مجھے ذرا بتائیے، کیا حضور تعلیم نہیں دے رہے؟ حضور یہ کہہ سکتے تھے نا ابو ہریرہ جہاں مسجد میں بیٹھ، جا کے رب سے مانگ لے اور نفل پڑھ لے، نماز پڑھ لے، رب سے دعا کر لے کہ اللہ مجھے حافظہ عطا فرما۔ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ بولیے نا یار، کون تعلیم دے رہا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں آنا، جھولی پھیلانا، حضور سے مانگنا، اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے ایسے کیا نا اور ایسے میری جھولی میں ڈالا۔ اب آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو اٹھا کے سینے سے لگا لے۔ قربان جائیے، حدیث کے اندر آتا ہے ابو ہریرہ چادر کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کہا ایک لفظ بھی اس کے بعد میں نہیں بولا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ جو حدیث جس بندے نے روایت کی ہے نا، علم حدیث کے اندر جس بندے کا نام ہے اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو یاد ہیں، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کو یاد ہیں، اس کے بعد آپ کی اور میری امی جان سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے۔ گرامی قدر حضرات، دوسری حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، وہ بھی بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بخاری پڑھو، آج بخاری پڑھ کے سنا دیتے ہیں بھائی۔ بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تم میں سے کون بندہ ہے جو ابو رافع یہودی کو واصل جہنم کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گستاخ رسول تھا، اس نے گستاخی کی تھی۔ ابو رافع یہودی اپنے گھر میں ہوتا ہے، عبداللہ بن عتیق چند صحابہ کو لے کر اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، خنجر نکالتے ہیں، سینے میں رکھ کے آر پار کر دیتے ہیں۔ جب آر پار کر کے واپس آنے لگتے ہیں، سیڑھیوں سے اترتے ہیں، پاؤں پھسلتا ہے،
ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اپنا امامہ کھولتے ہیں، امامہ کھول کر اپنی ٹانگ کے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، لپیٹ کے وہ 4 بندوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں واصل جہنم کر آیا ہوں، ابو رافع کو میں جہنم کے واصل کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک مسئلہ بن گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ میں واصل جہنم کر آیا ہوں، آر پار کر آیا ہوں، لیکن مسئلہ یہ بنا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ بن عتیق جا کسی حکیم کے پاس جا، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا، صحابہ لے جاؤ، کسی حکیم کے پاس لے جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور کسی جراح کے پاس لے جاؤ، ہڈی جوڑ کے پاس لے جاؤ، ہڈی کا مسئلہ بن گیا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، کوئی عام مسئلہ تو نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ مرہم لگائے، ہڈی صحیح کرے، جوڑ چھوڑ کے پٹی لگا کے صحیح کر دے۔ نہ کسی حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن قربان چاہیے صحابہ پر، جو بھی مسئلہ آئے، جو پریشانی آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی یہ خدائی کے اندر جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وہ جو امامہ باندھا تھا، پٹی باندھی تھی، کہا پٹی کھولو۔ اب پٹی کھولتے ہیں، پٹی کھول کے وہ لٹا دیا جاتے ہیں، عبداللہ بن عتیق لٹا دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں عبداللہ بن عتیق بتا تیری کون سی ٹانگ ٹوٹی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ والی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام وہ امامہ کھولتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اپنا وہ مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن عتیق بتا کیا تیری ٹانگ کبھی ٹوٹی ہے؟ بتا تیری کون سی ٹانگ ٹوٹی ہے؟ عرض کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا میری کون سی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ کہا کبھی درد بھی ہوا ہے؟ کہا کبھی بھی درد نہیں ہوا۔ ہاتھ پھیرا، ٹانگ جوڑ دی۔ ہاں بخاری پڑھ رہا ہوں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، بارگاہ رسالت کا پہرا دے رہے ہوتے ہیں، آپ سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں، سامنے مشرکین تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگتا ہے، ڈیلا باہر آ جاتا ہے، آنکھ میں تیر لگتا ہے، ڈیلا باہر آ جاتا ہے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئی شادی ہوتی ہے، ان کی نئی شادی ہوتی ہے اور جنگ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلی پہ ڈیلا رکھا، بارگاہ رسالت میں آ گئی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی بڑے سے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی پروفیسر کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے۔ آپ کی میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اگر آنکھ کا آپریشن کروانا ہو تو پہلے اس کے معاملات ہوتے ہیں، اس کا پروسیجر ہوتا ہے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے تو آپ کی میڈیکل سائنس اس کو جوڑ نہیں سکتی، فوراً ایسی دوائی لگائے، اس کو ڈیلے کو فٹ کر دے اور اس کے اندر بنائی آ جائے۔ آپ کی میڈیکل سائنس کے اندر یہ نہیں ملے گا۔ آج یہ آپریشن ہو رہا ہے اور ایسا آپریشن ہو رہا ہے کہ لوابے جہاں لگتا ہے آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ آنکھ کا ایک آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے، ایک آپریشن مدینے کے آمنہ کا لال بھی کر رہا ہے۔ قتادہ ہاتھ میں اپنا ڈیلا لیے آنکھ کا حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ نکل آئی ہے باہر، حضور اس کو صحیح فرما دینا۔ عرض کیا کہتے ہیں حضور اس کو صحیح فرما دینا۔ نہیں سمجھے، سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، پیچھے والے سوئے ہوئے ہیں۔
یا رسول اللہ اس کو صحیح فرما دیجئے نا۔ میرے آقا علیہ السلام قتادہ کے آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ میں لے کر اس جگہ پہ رکھ کر لباب لگا دیتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، قتادہ سے کسی نے پوچھا، قتادہ بتا کبھی اس آنکھ میں درد بھی تجھے ہوئی؟ کہا نہیں، جس آنکھ میں تیر لگا تھا وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی ہے۔ قتادہ بتا جو تیری صحیح آنکھ تھی وہ زیادہ تیز ہے یا جس میں لباب دہن لگا ہے وہ زیادہ تیز ہے؟ کہا جس میں لباب دہن لگا ہے نا وہ بس نور ہی نور والی ہو گئی، وہ پہلے سے زیادہ بنائی والی ہو گئی۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ کتاب الجمعہ کے اندر حدیث پاک اور ہے بھی بخاری کے اندر۔ ہائی دیوانوں ساری بخاری پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اشاروں میں بات کرنے کا مزہ آتا ہے، وہ جی بس قصے کہانیاں سنو کے جی جو جی چلے جائیں نا، ہم نے قصے کہانیاں نہیں پڑھی، اللہ کا شکر ہے دین پڑھا ہے، جو پڑھا ہے وہ حق سچ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان بھی کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جنگ کے دوران آپ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عکاشہ کسی لوہار کے پاس جا وہی تلوار بنا کے دے گا۔ سبحان اللہ۔ سٹیج والے ذرا خاموش ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ کسی لوہار کے پاس جانا، وہ لوہار ہی تلوار بنا سکتا ہے، اس کا کام ہے، وہ ماہر ہے اپنے فن میں۔ عکاشہ لوہار کے پاس جا، قربان جائیے عکاشہ پر عقیدہ دے دیا کہ یا رسول اللہ لوہار کے پاس کوئی نہیں جانا، تو اڈے کو لے جانا ہے، جو کچھ ملنا ہے تو اڈے کو نہیں ملنا، لوہار کو لے کچھ نہیں ملنا۔ میں یا رسول اللہ آپ سے سب کچھ ملنا ہے، آپ ہی دے سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک خشک ٹہنی شاخ میرے آقا علیہ السلام نے عکاشہ کو عطا فرمائی، کہا عکاشہ یہ لے، بظاہر ٹہنی ہے، خشک درخت کی ایک شاخ ہے، ٹہنی دی۔ عکاشہ جب دوبارہ میدان میں اترے اور اس کو یوں گھمایا تو وہ تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ٹہنی خشک ٹہنی کو یوں گھمایا، جب گھمایا نا تو وہ تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسی تلوار بنی کہ کفار کو واصل جہنم کر دیا اور جنگ میں فتح یابی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے عکاشہ یہ تیری تلوار کی برکت کی وجہ سے آج ہمیں فتح یابی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تلوار کا پتہ کیا نام ہے؟ اس تلوار کا نام اون ہے، اون اس تلوار کا نام۔ اس کا اردو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس تلوار کا نام ہے مددگار، سبحان اللہ۔ مددگار۔ بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر آپ اکثر حدیث پاک سنتے ہوں گے، میں سنانے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ مدینہ پیچھے توجہ فرمایا نا، یا سبحان اللہ محبت سے کہیں نا، یہ سبحان اللہ آپ نے کہنا تو انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے۔ آپ بھی ماشاءاللہ محفل میں آئے ہوئے ہیں، میں بھی محفل میں آیا ہوں، محبت سے انشاءاللہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا اللہ جو جتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے اس کو راتوں رات مدینے پہنچا دے۔ یا اللہ جو اور زور سے بابا سے بلند سبحان اللہ کہے کملی والے کا دیدار ہو جائے۔ آقا علیہ السلام
خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہی، بنو نجار کی ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ممبر نہ بنوا دوں؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ میں ممبر نہ بنوا دوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے بولا ٹھیک ہے بنوا دو۔ اس نے ممبر بنوایا، اس کا غلام ممبر لے کے آیا، مسجد میں رکھ دیا۔ ایک کھجور کا تنا، خشک تنا جس کی جڑ بھی کٹی ہوئی ہے اور اوپر سے بھی کٹا ہوا ہے، وچکارلا حصہ، جڑ بھی کٹی ہوئی اوپر سے بھی کٹا ہوا، درمیان والا وچکارلا حصہ، وہ ممبر پہ نصب تھا۔ اس کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کر، پشت لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ وہ ممبر بن گیا۔ صحابہ نے وہ تنا، وہ خشک لکڑی اٹھائی اور مسجد کے ایک نکر میں رکھ دی۔ سبحان اللہ ممبر لگ گیا، میرے آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، ممبر پر گفتگو فرمانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نا رونے کی آواز سنی، سبحان اللہ ایسے رونے کی آواز جیسے بچہ سسکیاں لے کے روتا، بڑی رونے کی آواز آ رہی ہو۔ ہم نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے، نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بندہ ہے، کون رو رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے وہ آواز سنی۔ میرے آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے جلوہ گر ہوئے، جیسے نیچے جلوہ گر ہوئے سیدھا اس کونے میں گئے اور اس لکڑی، اس تنے کو ہاتھ جیسے رکھا نا، جیسے ہاتھ رکھا وہ سکون سے چپ ہو گیا۔ زندہ باد جیسے ہاتھ رکھا نا، وہ لکڑی تھی، اس کو سکون نہیں جیسا مل جاتا، ایسے بڑا کرب والا معاملہ تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایسے وہ رو رہا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کو روتی ہے، مطلب کہ جیسے کسی ماں کا اکلوتا بچہ گم ہو جائے نا تو ماں پریشان ہوتی ہے، تڑپتی ہے، روتی ہے، کرب کرتی ہے، وویلا کرتی ہے، ویسے ہی وہ رو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا نا، وہ چپ ہو گیا، اس کو جیسے قرار آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اب میں بات کرنے لگا ہوں، بڑی کمال کی بات کرنے لگا ہوں، اس پہ آپ کی داد چاہیے مجھے، بابا سے بلند سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، بڑی عقیدے کی بات اور پوری تقریر کا نچوڑ آپ کو اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس تنے سے، اس لکڑی سے میرے آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم نے سنا، انہوں نے کیسے مردوں کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے مردوں کو زندہ کیا، میں آپ کو سنا چکا۔ اب ذرا لکڑی کی بات بھی سن لے، یہ لکڑی مصطفیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہے، وہ تنا مصطفیٰ سے بات چیت کر رہا ہے، وہ لکڑی کا تنا جس کے اندر نہ جان ہے، نہ جسم ہے، نہ دل ہے، نہ عقل ہے، نہ منہ ہے، نہ خون ہے، نہ رگیں ہیں، کوئی وجود نہیں ہے اس کا، وہ لکڑی مصطفیٰ سے گفتگو کر رہی ہے۔ اور ادھر جس نے مردوں کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کا دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، ناک بھی ہے، اور جسم بھی ہے، اور خون بھی ہے، اور جان بھی ہے، بظاہر وہ مردہ تھا، اس کی صرف روح نکلی تھی، روح واپس لٹانا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ ارے دیوانو، مصطفیٰ علیہ السلام نے تو لکڑی کو یہ نہیں کہا تھا کہ تو بول، تو زندہ ہو جا، میرے ساتھ ہم کلام ہو جا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو صرف اس کو ہاتھ لگایا تھا، صرف ہاتھ لگایا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام مس، آپ کی پیٹھ شریف اس کو مس ہوئی تھی، اس کے اندر رب نے جان ڈال دی۔ کہا خالی جان نہیں ڈالی، اس کے اندر اپنی پہچان ڈالی، اس کے اندر اپنا نام ڈالا۔
ہیں اس کے اندر اپنا عشق ڈالا، محبت ڈالی، اور لکڑی کے اندر جان ڈالی جا رہی ہے، پہچان ڈالی جا رہی ہے، نام ڈالا جا رہا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے، سبحان اللہ نہیں توجہ فرمائی، میں جملہ دے رہا ہوں، کہا لکڑی کو کیا کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام؟ یہ بخاری پڑھ رہا، بخاری کوئی گپ نہیں سنا رہا آپ کو، کوئی گپ نہیں سنا رہا، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ بخاری ہے۔ کہا بخاری نے لکھا ہے، کہا اگر لکڑی تو چاہے تو، لکڑی تو چاہے تو، لوگ کہتے تھے نبی اور ولی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے تھے نبی اور ولی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تو نبی اور ولی کو اتنی پاور دی ہے، وہ لکڑی کو بلوا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں اگر تو چاہے تو تجھے میں ہرا بھرا نہ کر دوں، اگر تو چاہے تو تجھے میں ہرا بھرا نہ کر دوں۔ لکڑی کا تنا کیسا تھا؟ خشک تھا۔ کیسا تھا؟ جڑیں اس کی کٹی ہوئی تھی، اوپر سے بھی کٹا ہوا تھا، درمیان والا حصہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے؟ اگر تو چاہے تو تجھے میں ہرا بھرا نہ کر دوں۔ اب قربان جائیے، وہ لکڑی کیا جواب ارشاد فرماتی ہے؟ لکڑی کیا کہتی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ پہ تو بڑے ظلم ہوئے ہیں، آرے چلے ہیں، کلہاڑیاں چلی ہیں، لوگوں نے ٹوکے چلائے ہیں، مجھ پہ تو بڑے ظلم ہوئے تھے، آپ نے تو مجھے نکال کے دور پھینک دیا تھا، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، میں سسکیاں لے کے رو رہا تھا، آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ کہ یا رسول اللہ، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ہرا بھرا کر دیجئے نا، سبحان اللہ مجھے ہرا بھرا کر دیجئے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کو اٹھا کے لاؤ، صحابہ اس کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ میرے آقا ادھر توجہ کرو، ادھر پیچھے والے بھی توجہ کرو، آپ بھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوران خطبہ منبر پر جلوہ فرماتے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک قدم ایسے کیا، دوسرا قدم ایسے کیا، جیسے کیا نا فرمایا صحابہ ایتھے کھڈا کھودو، اینو ایتھے دفنا دیو، ادھر گڑا کھودو اور اس تنے کو ادھر دفنا دو۔ اب تنا رویا نہیں، شور نہیں مچایا اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اپنے قدموں میں آپ رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ آپ نے تو فرمایا تھا میں تجھے ہرا بھرا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دیتا ہوں تاکہ لوگ پھل کھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں، دنیا میں ہرا بھرا نہیں ہونا چاہتا، پھل دشمن بھی کھائیں گے، اپنے بھی کھائیں گے، بیگانے بھی کھائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دیوانے پھل کھائیں گے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانے میرا پھل کھائیں۔ میرے آقا علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ تو 10 منٹ ویٹ کر، جبریل آتے ہیں، جبریل تینوں موڑے دے چاکے لے آ جان گے جنت۔ یہ سادہ بات کر رہا ہوں، ایسے ہی بنتا تھا نا کہ جبریل آئیں گے، وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ جنت دیوانوں سدرہ کے پاس ہے، 7 آسمان کے اوپر سدرہ، وہاں جنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر گڑھا کھود اور ان کو ادھر ہی دفنا دو، تو ثابت ہوا میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں جنت ہے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر منبر تک یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میرے قدموں میں ہے۔ ارے دیوانوں، جس کے قدموں میں جنت ہو اس مصطفیٰ کے اختیار کیا شان ہوگی، کیا شان ہوگی۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے، حضرت انس راوی ہیں، حضرت جابر بھی راوی ہیں، مختلف طرق سے یہ حدیث پاک، صحیح حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔
आका अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा थोड़ा सा पानी बचा लेना, आगे काम आएगा। सुभान अल्लाह। पानी बचा लेना, आगे काम आएगा। हुदैबिया का मकाम आया, लोग प्यासे थे, हजारों की तादाद थी कि लोग प्यासे हैं। ऊंट वो प्यासे हैं, घोड़े वो प्यासे हैं, खच्चर वो प्यासे हैं, जानवर प्यासे हैं, मवेशी प्यासे हैं। सब प्यास प्यास हाय प्यास हाय प्यास कर रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा पानी को जमा करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया ना पानी को जमा करो, एक साहबी अर्ज करते, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पूरी फौज के पास पानी नहीं है, सुभान अल्लाह। सिर्फ जो आपके पास लोटा शरीफ है ना उसमें चंद कतरे पानी है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेके आओ। वो लोटा आपकी बारगाह में लाया जाता है। कुर्बान जाइए दीवानों, आका अलैहिस्सलाम ने उस लोटे के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर अपना यदुल्ला वाला हाथ रखा, वो दस्ते नूर रखा, वो दस्ते फैज़ रखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब वो दस्ते नूर रखा ना, रावी कहते हैं मैं देख रहा था लोटे के अंदर चंद कतरे पानी थे, जैसे मुस्तफा ने वो नूर वाला हाथ रखा, पानी फुहारे मारता हुआ निकलने लगा। सुभान अल्लाह। वो लोटा पानी का भर गया। कहा उंगलियों से पानी नहीं जारी हुआ, उंगलियों के बीच से नहरें पानी की जारी हो गई। किसी ने पूछा, सहाबा ने वजू किया, गुस्ल किया, मवेशियों ने पानी पिया, घोड़ों ने पानी पिया, सब से राब हो गए, सबने वजू किया, अपने पास स्टोर भी कर लिया। किसी ने पूछा कि बताओ उस वक्त आप कितने सहाबा थे, सुभान अल्लाह। आप कितने लोग थे? अकीदा दे रहा हूँ। हजरत जाबिर कहते हैं, आप फरमाते हैं हदीस है, फरमाया लौ कुन्ना अल्फा मियातिन लकफाना, खुदा की इज्जत की कसम, उस दिन अगर हम 1 लाख भी होते तो हमें ये पानी काफी हो जाता। सुभान अल्लाह। 1 लाख भी होते तो हमें ये पानी काफी हो जाता। सवाल क्या किया कि उस दिन आप कितने लोग थे? जवाब क्या दिया? लौ कुन्ना मियात अल्फिन लकफाना। ये है अकीदा जो साहबा ने दिया है। कहा तेरा सवाल का जवाब ये है, उस दिन हम 1500 आदमी थे। सुभान अल्लाह। 1500 जो है ना हम आदमी थे, 1500 सहाबा थे। 1500 सहाबा को चंद कतरे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दस्ते फैज़ से ऐसे रवाना हुए, सारे सिराब। सुभान अल्लाह। ये तो दस्ते नूर की बात है। मेरे आका मुस्लिम शरीफ के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस दिन फरमाया, आज दस्ते नूर से पानी नहीं हमने निकालना, फरमाया अली अपने साथियों को लेकर जाओ, पानी तलाश करके लाओ। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने दोस्तों को, साथियों को लेके जाते हैं, ऊँटनी पे सवार हो जाते हैं। सिरा बियाबान जंगल होता है, सिरा के अंदर लू चल रही होती है अरब के अंदर। आप पानी तलाश करने निकल जाते हैं, बड़ी दूर जाते हैं, बड़ी दूर जाते हैं, पानी नहीं मिलता। अचानक एक बंदा नमूदार होता है। आपके साथी ने कहा है अली वो सामने कोई लगता है अजनबी बंदा आ रहा है, शायद इसके पास पानी हो। हजरत अली फरमाते हैं जल्दी अपनी उठनी को तेज करो, उसके पास पहुंचो। उसके पास जब पहुंचते हैं हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप उस औरत से मुखातिब होते हैं। कहा बड़ी भी बता कहाँ से आ रही है, बड़ी भी बता कहाँ से आ रही है। कहा मैं फलां जगह से आ रही हूँ, मेरे पास ये मेरा ऊँट है और ऊँट और मेरे 2 मशकीज़े पानी के लदे हुए हैं। कहा पानी लेके आ रही हूँ। कहा हमें पानी दो। कहा नहीं पानी नहीं दूंगी। कहा फिर मुझे बता, पानी का पता ही बता दे कि पानी कहाँ है। कहा आपकी अभी ये हालत है, ये कंडीशन है, आप पानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पानी तक नहीं पाएंगे, पानी तक पहुंचते पहुंचते कहीं आप इंतकाल ना कर जाए। सुभान अल्लाह। सारी बात है, सिरा हो, तपती धूप हो, रेत हो, टीले हो, तो सबसे कीमती चीज पानी ही होगा ना। तो पानी ही होगा ना, पानी से ही जान बचेगी ना। जिसके पास पानी होता है वो जोर वाला होता है। वो बड़ी बी के पास पानी था, उसको ताकत वाली थी।
کہا پانی بھی ایڈریس بہت دور ہے، پانی بھی نہیں تجھے دوں گی۔ کہا پھر ہمارے نبی کے پاس آنا۔ نہیں سمجھے بات، کہا ہمارے نبی کے پاس آنا۔ کہا وہ کون ہوتے؟ کہا ہمارے نبی ہیں، تو آنا۔ کہا میرا نقصان کر دو گے؟ کہا نہیں، نقصان تیرا نہیں کریں گے، تو چل۔ تو بڑی بھی کہتی ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ بڑی بھی بڑی مدبرانہ تھی، بڑی سمجھدار عورت تھی، بڑی عمر کی تھی اور بڑی بہادر خاتون تھی۔ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہے اور 2 مشکیزیں لدے ہوئے ہیں، ٹانگیں اس نے اپنی پھیلائی ہوئی ہیں اور ساتھ میں خنجر بھی رکھا ہوا ہے۔ ویرانے کے اندر اتنا دور دراز کا سفر کرنا وہ بہادر خاتون کا کام ہے۔ وہ بڑی بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لائی جاتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم اتنی دور گئے تھے، دور دراز تک ہمیں پانی نہ ملا، لیکن یہ بڑی بی ہمیں ملی ہے، اس کے پاس اونٹ ہے اور 2 مشکیزیں پانی سے لدے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوانو توجہ، کہا اے علی تو اس کو کہہ کہ تیرے مشکیزے سے ہم ایک گھونٹ، یعنی تیرے مشکیزے سے ہم پانی لیں اور ایک قطرہ بھی کم نہ ہو۔ تیرے مشکیزے سے ہم پانی لیں اور ایک قطرہ بھی کم نہ ہو۔ بڑی بھی حیران ہوئی، یہ کیسی بات ہے؟ مشکیزے سے پانی لیں اور قطرہ بھی پانی کا کم نہ ہو۔ پھر اس نے سوچا، اس نے کہا آپ کا چہرہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، آپ کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ کی تو زلفیں بڑی خوبصورت ہیں، وہی آپ کا تو سینہ بڑا خوبصورت ہے، آپ کا تو وجود ہی نور والا ہے، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ٹھیک ہے اگر آپ پانی لینا چاہتے ہو تو لے لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، پانی لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو بولا علی مشکیزہ لے کے آؤ۔ قابل توجہ بات، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مشکیزہ لے کے آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکیزے کو منہ لگا کے کلی کرتے ہیں، کلی کر کے پانی کو منہ کے اندر گھما کے دوبارہ مشکیزے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جیسا ہی پانی مشکیزے میں ڈالتے ہیں، نیچے ٹپ رکھ دیا جاتا ہے، برتن رکھ دیا جاتا ہے، مویشی پانی پیتے ہیں، صحابہ پانی پیتے ہیں، ہر بندے نے اپنے پاس پانی سٹور کر لیا جاتا ہے۔ اب سارے جب سیلاب ہو جاتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں بڑی بی ادھر آ کے دیکھ ذرا، بتا تیرے مشکیزے سے پانی کم ہوا ہے؟ کہا بڑی بھی دیکھ تیرے مشکیزے سے پانی کم ہوا ہے؟ پانی کم ہوا ہے؟ بڑی بھی حیران رہ جاتی، اللہ پر حیران رہ جاتی ہے۔ کہا اتنے بڑے پکنک سے نہیں آ رہے تھے صحابہ خیبر کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، خیبر سے آ رہے تھے، اتنا بڑا لشکر تھا، اتنی بڑی فوج تھی، بڑے مویشی تھے، بڑے جانور تھے، پکنک سے نہیں آ رہے تھے، جنگ سے آ رہے تھے۔ اتنی بڑی لوگوں نے پانی پیا، اونٹ سے راب ہوئے۔ یہ 2 مشکیزیں تو ایک اونٹ پانی کے پی لیتا ہے، ایک اونٹ کو 2 مشکیزیں پانی کے کافی ہو جائیں، تو اتنے لوگوں نے پانی پیا، اتنے لوگوں نے اور مویشیوں نے پانی پیا۔ حیران رہ جاتی ہے، اب خوش بھی ہوتی ہے، حیران بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مال و متاع دیا، تحفہ طائف دیے۔ جب تحفہ طائف دیے نا، وہ مطمئن ہو گئی، وہ اطمینان میں آ گئی۔ اب وہ واپس جانے لگتی ہے، جیسے واپس جانے لگتی ہے، بس دیوانوں، وہ جیسے جاتی ہے نا، اونٹنی پہ بیٹھتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا تصور باندھتی ہے، وہ سرم کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ بدوحا والا چہرہ ہوتا ہے، وہ بلیل والی زلفیں ہوتی ہے، وہ علم نشرہ والا سینہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا حسن اپنے دماغ میں سوچتی ہوئی جاتی ہے اور بستی میں پہنچ جاتی ہے، بستی میں پہنچ جاتی ہے، بستی میں صدا لگاتی ہے، بستی والو
जल्दी आ जाओ, जमा हो जाओ। बस्ती वाले इंतजार में होते हैं, कहते पानी दो, पानी दो, बड़ी प्यास लगी है। कहा नहीं नहीं, आज पानी नहीं देना, आज मोहम्मद अरबी का तुमको बिलाल सुनाना, उनके इख्तियारात बताने हैं, उनकी पावर बतानी है। फिर उसने कहा, बड़े बड़े बंदों ने कहा, समझदार ने, बड़ी भी क्या बात कर रही है, किसको दे के आई है? कहा सब्र करो, सारे आ जाओ, बड़े भी आ जाओ, छोटे भी आ जाओ, औरतें भी आ जाए, बच्चियां भी आ जाए, सारी जमा हो जाए। जब सारी जमा हुई ना, उसने हजरत अली वाली बात सारी सुना दी। कहा इस तरह मैं आ रही थी, हजरत अली ने मुझे रोका, इस तरह फिर वो अपने नबी के पास लेके गए। फिर उन्होंने मशकी से मुंह लगाया, वो सारा पानी निकाला, पानी वो सारे जानवरों ने पिया, सारे साहबा ने पिया, लेकिन मशकी से वैसे के वैसे लदे हुए हैं। मैं कुर्बान जाऊं, मैं तो ऐसे नबी को देख के आई हूँ, मैं दिल दे के आई हूँ, मैं मुसलमान हो गई हूँ, अब मैं तुमको भी दावत देती हूँ, चलो काफिले वालों, चलो बस्ती वालों, तुम सारे मेरे साथ चलो। बड़ों ने कहा, बूढ़ों ने कहा, बच्चों ने कहा, बेटियों ने कहा, माँ ने कहा बड़ी भी अकेला दे के आई है, हमें भी ले चलना। अकेली सोने को देखा है, हमें भी ले चलना, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी दीदार करना चाहते हैं, वो सोनी आंखें देखना चाहते हैं, वो बल्लैल वाली जुल्फें देखना चाहते हैं, वो अलम नशरा वाला सीना देखना चाहते हैं, जो सर से लेकर नूर ही नूर बन के आया। हम नूर वाले आका को देखना चाहते हैं। मेरे अली ने कहा था ना, इस सूरत मुँह में जान आका के जाने जहान आका, सच आका दे रब दी में शान आका, जिस शान दो शान ना सब अब वो बस्ती वालों को लेके वो बड़ी भी उसकी तबलीग पर सारे बस्ती वाले, बूढ़े से बूढ़े लेकर छोटे बच्चे तक, सारे के सारे मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते। आका अलैहिस्सलाम लख्ते सफ़र बांध रहे होते, वापसी का सफ़र है, सामान लदा जा रहा है, इतने में वो सारा काफिला आ जाता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है, दिल दे के बैठता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ नबी चाह ले तो अल्लाह किबले बदलता आता है। बात सुना दूं, कहीं लंबी तो नहीं हो रही, नींद तो नहीं आ रही, किस किस को नींद आ रही है? तो फिर सुभान अल्लाह कहो ना। लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ नबी चाह ले तो रब किबले बदल डालता है। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक कबीला में हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे हैं, अभी 2 पढ़ी होती हैं, 2 बाकी होती हैं। दिल में बात आती है कि किबला हमारा खाना काबा बन जाए तो बड़ी बात नहीं है। अब फौरन जिब्रील को भेजता है, फौरन जिब्रील को भेजता है, जा महबूब के पास जा, मेरा हुक्म ले जा, अगर इरादा बन गया है सोनिया तो अभी फेर लेना, अभी रुख फेर लेना। बैतुल मक़दस की तरफ आप मुंह करके आपने 2 रखते पढ़ी होती हैं, दिल में बात आती है, रब फरमाता है 2 पढ़ी हैं, 2 आपने किबला रुख होके पढ़नी है, 2 किबला रुख होके पढ़नी है। या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो लेने दे। फरमाया नहीं नहीं, सोनिया नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मंशा पूरी होगी, तेरी मर्जी पूरी होगी। तेरे दिल में बात आ गई है तो हम पूरी करेंगे। इसी को तो इख्तियारात मुस्तफ़ा कहते हैं। लोग कहते हैं जी नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ नबी चाह ले तो उकाशा की टूटी हुई टांग भी आग लगा के जोड़ देते हैं। लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ आका अलैहिस्सलाम अगर चाह ले तो रब किबले बदल डालता है, किबले बदल डालता है। किसी शायर ने कहा ना, ओ सुकियां खजूरां उगा चाड़दा है,
یہ نبی کے چاہنے کی بات کر رہا ہوں، اختیارات مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ ابو جہل آتا ہے، ہاتھ میں کنکریاں لی ہوتی ہیں، وہ مٹھی بند آتی ہے اور مٹھی بند کر کے ابو جہل آقا کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے اگر سچا اللہ کا نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ ہاتھ کے اندر جو تیری چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں یا میں خود بتاؤں۔ بند مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ نبی کے چاہنے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم راوی ہیں، آپ فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نشانی دکھائیے۔ وہ بدوی ہوتا ہے، دیہاتی بندہ ہوتا ہے، کہتا جی مجھے نبوت کی کوئی نشانی دکھائیے، میں پھر آپ پہ ایمان لے کے آؤں گا، میں پھر کلمہ پڑھوں گا، میں پھر مانوں گا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جو سامنے درخت ہے نا، وہ درخت وہ چیرتا ہوا زمین آپ کے قدموں میں آ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جا اور اس کو جا کے کہہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ یہ نبی کے چاہنے کی بات کر رہا ہوں، نبی کے اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ بدوی وہ دیہاتی بندہ اس درخت کے پاس جاتا ہے، درخت کو کہتا ہے اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ قربان جائیے درخت پر، درخت تو اشارے کے انتظار میں تھا، سونیا تو اشارہ تو کر میں اپنی محبت دنیا کو دکھانے کے بےتاب ہوں۔ جب اشارہ ہوتا ہے، جب حکم لیتا ہے، وہ درخت کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، اپنی زمین سے جڑیں پھیرتا ہے، زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آتا ہے۔ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، فل جان لگا کر زمین سے اپنی جڑیں اکھیڑتا ہے اور زمین کو چیرتا ہوا آمنہ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ پتہ ہے آگے کیا کہتا ہے؟ پیچھے والے بھی ذرا سبحان اللہ کہے نا۔ وہ درخت پتہ ہے آگے کیا کہتا ہے؟ بتاؤں؟ بس کہے نا۔ وہ درخت آتا ہے آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ درخت ہے، درخت جس میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ظاہری بدن ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ جسم ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، زمین کو چیرتا ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں پتہ کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب بدوی دیکھ رہا ہے، وہ دیہاتی بندہ دیکھ رہا ہے کہ درخت واقعی چیرتا ہوا آیا اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے گر گیا اور مصطفیٰ کو سجدہ کیا، صلاۃ و سلام پڑھا۔ اب راوی کہتے ہیں ہم سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، وہ بدوی بھی دیکھ رہا تھا۔ بدوی نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے، جیسے اس درخت نے آگے آپ کو سجدہ کیا ہے میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا بدوی تجھے سجدے کی اجازت نہیں دوں گا، تو سجدہ نہیں کر سکتا، ہاں سجدے کی اگر میں اجازت دوں تو بیوی کو اجازت دوں کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو اجازت دوں کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ وہ دیہاتی کا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر میرا ایک اور سوال ہے، میرے دل کی تمنا ہے، میری آرزو ہے، یہ پوری کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قدموں کا بوسہ ہی لینے دیجئے نا۔
قدموں کا بوسہ لینے دیجیے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، وہ قدموں میں گرتا ہے بوسہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کے چاہنے سے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر نبی چاہ لے تو چاند وہ اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی چاہ لے تو سورج ڈوبا ہوا اشارہ کرے تو عصر دوبارہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کے چاہنے کی بات کر رہا ہوں، نبی کے اختیارات کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام گفتگو ختم، آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ اختیارات مصطفیٰ ہمارا ٹاپک ہے، اختیارات پہ بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام ہجرت کرنے لگتے ہیں، ہجرت مدینہ شروع ہوتی ہے۔ مکہ والوں نے ظلم و ستم بہت کیے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہوتے ہیں، مدینہ جا رہے ہوتے ہیں تو مشرکین نے اعلان کیا، مشرکین نے کہا کہ کوئی محمد بن عبداللہ کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لائے، اریسٹ کر کے لائے، ان کو پکڑ کے لائے تو ہم ان کو عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت کے ساتھ اس کا نکاح کروائیں گے، ہم اتنے مال و متاع دیں گے، ہم اس کو روپیہ پیسہ دیں گے، دولت دیں گے، اس کو امیر و کبیر کر دیں گے، غنی کر دیں گے، اس کو 100 سرخ رنگ کے اونٹ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اونٹوں کی بات آ گئی۔ آج کے دور کی بات کریں، سرخ رنگ کا جو اونٹ ہوتا ہے، کتب کے اندر لکھا ہوا ہے آج کے دور کی لینڈ کروزر کے برابر ہوتا تھا۔ 100 سرخ اونٹ مطلب 100 لینڈ کروزریں ہم اس کو بطور انعام دیں گے جو محمد بن عبداللہ کو پکڑ کے ہمارے پاس لائے گا۔ یہ مشرکین نے کہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، آپ جا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کتب اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سراقہ نامی ایک بندہ ہوتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے، بڑا شاطر بندہ ہوتا ہے اور بڑا ماہر فن ہوتا ہے اور گھوڑ سوار کا ماہر ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعلان ہوا ہے اور اتنے پیسے ملنے ہیں، مال و متاع ملنا ہے۔ وہ اپنے غلام کے ساتھ تیاری کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہے، جانے لگتا ہے، پیچھے کرتے کرتے میرے آقا علیہ السلام کی اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ آپ کی کمر مبارک، پیٹھ شریف اس کو دکھنے لگتی ہے۔ سراقہ کو، سراقہ نے پیٹھ دیکھی نا تو جیسے ہی اس کے دل میں آیا کہ میں اب آگے بڑھوں اور ان کو گرفتار کر لوں، ان کو پکڑ لوں، آگے بڑھنے لگا۔ خدا کی عزت کی قسم جیسے آگے بڑھا زمین پھٹ گئی، سبحان اللہ۔ زمین پھٹ گئی۔ سراقہ کا گھوڑا، آدھا بدن سراقہ کے گھوڑے کا زمین میں دس گیا۔ سراقہ حیران ہو گیا اور دھڑام سے جا کے وہ اوپر گرا۔ سراقہ حیران ہو گیا، کہا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ بڑا ماہر فن اور گھوڑ سوار کا ماہر بندہ، شاطر بندہ، یہ آج میرے ساتھ ماجرا کیا ہو گیا؟ جب دوبارہ اٹھا نا، اٹھ کے آقا علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کرا، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ سارا ماجرا حضرت سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب سفر ہجرت پہ ہیں تو آقا علیہ السلام کی ذات، ابو بکر صدیق کی ذات اور آپ کے غلام عامر کی ذات ہوتی ہے۔ 3 شخصیات ہوتی ہیں اس سفر میں۔ کوئی سلطنت نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ پہاڑی علاقے سے سفر کرتے ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، تیسرے میں، چوتھے میں مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ جا تجھے معاف کیا، سراقہ جا تجھے معاف کیا۔ سراقہ کے دل میں بڑی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، بڑا روب دبدبہ آ جاتا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے لکھ کے نہیں دے دیتے؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مجھے لکھ کے نہیں دے دیتے کہ جا سراقہ تجھے معاف کیا؟ دیوانوں صحرا کا عالم ہے، کوئی سلطنت ابھی نہیں بنائی ہے، مدینے میں نہیں پہنچے ہیں، صحرا میں ہیں۔ کیا کہتا ہے مجھے لکھ کے دے دیجئے۔
ابو بکر کو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اس کو لکھ کے دے کہ محمد رسول اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ قابل توجہ بات، پیچھے والے بات کر رہے ہیں بھیا توجہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا اس کو لکھ کے دو محمد بن عبداللہ نے اس کو معاف کر دیا سراقہ کو۔ جب سراقہ کو وہ تحریر میرے آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں، چادر بردہ یمانی آپ کے چہرے پر ڈلی ہوئی ہے کیونکہ لو چل رہی ہے، گرمی ہے، تپش ہے، آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ جو لکھ کے تحریر دی تھی وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جس پہ لکھ کے دیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام سراقہ کو دینے لگے، جیسے سراقہ کو وہ تحریر دینے لگے، سراقہ نیچے سے ہاتھ اوپر کرتا ہے، وہ تحریر لینے لگتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سراقہ کے بازو کو پکڑا، فرمایا سراقہ کیفا بکا یا سراقہ تھا، فرمایا سراقہ اس وقت تیرا حال کیا ہوگا جب ان ہاتھوں میں کسرا کے کنگن تو پہن رہا ہو۔ سراقہ بتا، ابھی تو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس بظاہر کوئی سلطنت نہیں ہے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس وقت تیرے ان ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جا رہے ہوں گے، اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا۔ سراقہ کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، کہا یا رسول اللہ آپ کسرا کی بات کر رہے ہیں، آپ بادشاہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ سونے کے تاج پہنا کرتے تھے، کمر بند پہنا کرتے تھے، سونے کی چینیں پہنا کرتے تھے، لیکن جو کسرا کا ایران کا جو بادشاہ تھا وہ بڑے بڑے موٹے سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کا بازو پکڑ کے یہ بولا نا، سراقہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ جب دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوا، ایران فتح ہوا، ایران کے مال و متاع، مال غنیمت مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا دیا گیا، سارا مال و متاع کا ڈھیر لگ جاتا ہے، صحابہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ایران فتح ہو گیا ہے، کسرا کے کنگن بھی آئے ہوں گے۔ سارے قانون دان موجود تھے، سارے بولیے قانون دان موجود تھے، سب کو شریعت کا پتہ تھا، دین کا مسئلے کا پتہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سونے کے کنگن، انگوٹھی، چین مرد کے لیے حرام ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے، لیکن قربان جائیے مختار گل کتنے ہیں، رب نے کیسی تھاٹی عطا فرمائی ہے، اختیارات رب نے کیسے عطا فرمائے ہیں۔ میں سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر آتے ہیں، سین میں دیکھتے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں، سامان کو الٹ پھلٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم بتائیے کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہا میں سونے کے کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا میں سونے کے کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ کہا یا امیر المؤمنین سونے کے کنگن کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ سونا تو مردوں پہ حرام ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا مستانو وہ ہجرت کی بات تھی، میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے موجودگی میں یہ اعلان کیا تھا کہ سراقہ میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ تو سونے کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ ایک صحابی آتے ہیں، وہ سونے کے کنگن، طلائی کے موٹے کنگن لے کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین یہ سونے کے کنگن ہیں۔ آپ نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ آتے ہیں، جیسے سراقہ آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے کنگن پہناتے ہیں، سونے کے کنگن پہناتے ہیں۔ کنگن پہن کے آپ پورے مدینے کے بازار میں گھوما کرتے تھے، تو کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، سراقہ تو سونا پہن کے گھوم رہا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ مصطفیٰ نے ان کے لیے اجازت عطا فرمائی ہے، رخصت عطا فرمائی ہے۔
رخصت عطا فرمائی ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا نا، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر لیا، گئے ہوئے رخ کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تبان. میرے امام نے کہا تھا نا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سارے پڑھو نا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے. اللہ عز و جل کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کو مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہو تو آپ حضرات کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.